بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے ایک بڑے انعام اور بڑے احسان کا تذکرہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم یہ کیا ہے کہ کوئی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک نیکی کے بدلہ 10 دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا کرم، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، صحیح مسلم کی حدیث، ایک نیکی کے بدلہ کم سے کم 10 اللہ بڑھاتے ہیں تو 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں تو انگنت درجے بڑھا کر کے نیکیاں دیتے ہیں۔ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ نیکیاں بہت ساری چیزیں ہیں، الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ جو دن آتے ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرمائے ہم نے دن بنائے ہیں، رات بنائے ہیں، سال بنائے ہیں، مہینے بنائے ہیں، تاکہ تم اپنا حساب کتاب رکھو اور اپنے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنو۔ الحمدللہ ہماری زندگی کا ایام سال بھی گزرتا جاتا ہے، مہینے کی شکل میں گزرتا ہے، اور شب و نہار کے اعتبار سے بھی گزرتا ہے۔ کبھی سال گزر رہا ہے، کبھی مہینہ گزر رہا ہے، کبھی ہفتہ گزر رہا ہے۔ ہم لوگ دنیا کی ساری چیزوں کو حساب کرتے ہیں، کیا کیا اور کیا آیا کیا گیا، لیکن سب سے بڑی چیز جس کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ اپنے زندگی میں ہم نے کیا کیا پچھلے دنوں میں، وہ ہم کبھی محاسبہ نہیں کرتے۔ اصل محاسبہ اس کا ہونا کہ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کریں کہ پچھلے زندگی تمہاری گزری، تم نے اس پورے زندگی میں پورا سال گزرا، پورا مہینہ گزرا، پورا ہفتہ گزرا، تم نے اللہ رب العالمین کے پاس کتنی نیکیاں جمع کرائی، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے آپ نے حج کیے، عمرے کیے، تلاوت قرآن، سب کو چھوڑ دیں، کم سے کم ذرا سوچو کہ پورے سال بھر میں کتنی مرتبہ آپ نے ختم قرآن کیا ہے۔ تو ہم جو حساب کرنا چاہیے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین جو زندگی دی ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، وہ اعمال جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور وہ چند اعمال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی خیر و برکت کی چیز ایمان اور اسلام کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی یہ اللہ نے بڑی خیر و برکت کی چیز بنائی ہے، اور فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے لوگو، دن کے دونوں کنارے، رات کے تاریک صبح، یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم نے یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا، اہتمام کیا، تو یاد رکھنا شیطان نے جتنے بھی گناہ تمہارے کیے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نیکیاں بھی دیا اور گناہوں کی مغفرت کی۔ نمبر 2، میرے بھائیو، بہت بڑی چیز ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، انسان بہت ساری خطائیں، گناہ اور برائیاں بھی کر ڈالتا ہے، کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور قسم کھایا ہے شیطان نے کہ ہم اللہ آپ کے بندوں کو، آدم کی اولاد کو ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر اعتبار سے گمراہ کریں گے اور ان سے برائی کروائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا جا ابلیس تو جتنا گناہ کروائے گا ہم اتنا ہی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کریں گے۔ توبہ استغفار کا دروازہ کھولا، اسی لیے توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تو میرے بندوں کو بندوں سے گناہ کروائے گا، ہم تو ایک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے رکھے ہیں، اور ہمارے کتنے بندے ایسے ہیں اگر گناہ کرنے کے بعد شیطان تو نے گناہ
فرمایا اگر صدق کے دل سے میرے بندوں نے توبہ کر لیا تو یاد رکھنا ہم ان کے گناہ کو بھی معاف کریں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ فرمایا وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور کتنی برائیاں ایسی کی ہوگی جن برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اچھائیاں بنا دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانات اور کرم ہے۔ نمبر 3، جو اعمال بہت زیادہ خیر و برکت اور اجر ثواب کے بن سکتے ہیں، ان میں تیسرا عمل ہے اخلاق حسنہ۔ لوگوں اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو نبی کا اخلاق بناؤ۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے آنے کا ایک بڑا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر اخلاق حسنہ عام کریں۔ مسلمانوں اپنے اخلاق کو سدھارو، اچھے بناؤ، اور اس پوری دنیا میں تم اخلاق حسنہ کے علم بردار بنو۔ یہ اسلام نے ہمیں احسان بخشا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا، بڑا، عظمت والا مومن وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کریں، جن میں سب سے بڑا احسان ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا یہ مقام و مرتبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہو کہ اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو فلیبر والدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا یہ مقام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے میں اپنے اسی بندے سے راضی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے ہم اس سے بھی ناراض ہوتے کہ اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5، بہت بڑی چیز ہے دوستو، والدین کے بعد عام لوگ، اللہ کی مخلوق اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس احسان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نیکیاں اور ثواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں احسان کرو واللہ یحب المحسنین، اگر تم احسان کرو گے تمہیں اجر و ثواب دے گا، نیکیاں دے گا، جہنم سے آزاد کرے گا، پوری دنیا والوں کی دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرے گا، اور سب سے بڑا انعام واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو اللہ رب العالمین نے نمبر 5 جو بہت بڑا کرم کیا ہے وہ یہ کہ ساری مخلوق کے آپ ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کریں اور بھلائیوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نمبر 6 بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہے دوستو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کی شریعت نے جس کو نیک کہا ہے، حسنہ کہا ہے، اجر و ثواب کہا ہے، اس کو ہم اپنائیں، کوئی نیکی نہ چھوڑیں۔ ہمارے گفتار میں، کردار میں، چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہر وقت ہمارے اندر نیکیوں کا پہلو غالب آنا چاہیے۔ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان ہمیں بننا ہے دوستو۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کا بدلہ دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نیک اعمال کا راستہ بتایا ہے اور جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، دنیا کی آخرت کی ساری کامیابی اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کے اطاعت میں رکھا ہے۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا ہے 9ویں نمبر پر وہ ہے کہ یہ جمعے کا دن بڑا خیر و برکت کا دن ہے۔ جمعے سے فائدہ اٹھائیں، ہم جمعے سے کے ذریعے بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔
ہیں. اللہ رب العالمین نے اللہ نے ارشاد فرمایا من غسل وابتکر من غسل وکسر وبکر وابتکر ودنا وقتر وبستنا. جو انسان جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنا اور جمعہ ادا کرنے کے لیے کی تیاری کی اور آیا اور آنے کے بعد آگے سے آگے پہنچنے کی کوشش کیا, اول وقت آتا ہے. آپ نے فرمایا جو اول وقت جب مسجد میں داخل جو انسان اچھی طرح سے غسل اور اچھے کپڑے صفائی ستھرائی عید کی جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آیا اور قریب پہنچا اور کان لگا کر کے خطبہ سنا, آپ نے ارشاد فرمایا فکل خطبۃ فکل خطبۃ یخطوها, پھر ہر وہ قدم اپنے گھر سے لے کر کے مسجد تک پہنچنے میں اس نے جو قدم اٹھایا ہے ہر قدم کے بدلے فلہ قیام سنۃ وصیامها, ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر تہجد کی نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیا کرتا ہے. انسان اگر نیکیاں چاہے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اے الہ العالمین جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما, ہر بلا ہر آفت سے ان کو بچا لے. جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً شیخ حاکم شارقہ شیخ سلطان حفظہ اللہ اور ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ ہر بلا آفت سے بچا, ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو, امت کی بھلا ہو, قوم اور وطن کی خیر ہو, اور ہر ایسے چیز سے اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی, قوم ملت کا نقصان اور قوم اور وطن کا نقصان ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.